عشق ممنوع ناول بائی لائبہ ناصر ایپیسوڈ نمبر 10۔ تجھے آج نہیں آنا چاہیے تھا جلابیب۔ اشر نے اسے تعصب سے دیکھا تھا۔ کالے شلوار قمیض میں کاندھوں پر شال ڈالے وہ اپنی تمام تر وجاہت سمیت وہاں موجود تھا۔ رابیل کی زندگی کا اتنا بڑا دن ہے اشر، میں کیسے نہیں آتا؟ اور ویسے بھی آج کے بعد تو انہیں دیکھنے کا حق صرف انصر کو ہوگا اشر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں نمی گھلی تھی۔ اس نے رشک اور حسرت کے ملے جلے اثرات سے لان میں اسٹیج پر بیٹھی انصر کی جانب دیکھا تھا۔ میری طرف دیکھ جلابیب، تو اسے بھولنے کی کوشش تو کر سکتا ہے نا بھائی؟ میں انہیں بھولنا ہی تو نہیں چاہتا نا اشر، میں انہیں یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میری زندگی کا ایک ایک لمحہ رابیل حدید کے نام لکھا جائے، میری زندگی کی ساری خوشیاں ان کے نام لکھ دی جائیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جواب میں اشر مسکرا بھی نہیں سکا۔ میں نے جب پہلی بار انہیں دیکھا تھا اشر، تو میرے دل سے آواز آئی تھی، یہ لڑکی غم سہنے کے لیے نہیں بنی جلابیب۔ اس دن سے میں نے ہر رات دعا کی اشر کہ ان کے سارے غم میرے حصے میں آئیں۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ اس کے سامنے سارا منظر جیسے ساخت ہو گیا تھا۔ سمرا کے ہمراہ وہ دلہن بنی اس کی جانب ہی تو آ رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ لہنگا اور اس پہ جیولری اور میک اپ میں کوئی اپسرا ہی تو لگ رہی تھی۔ آنکھوں پر میک اپ کی گہری تہ ہونے کے باوجود بھی وہ جان گیا تھا کہ وہ روئی ہے۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں، ہمیشہ کی طرح جھکی نظریں وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر بے خود صحیح سے تکے جا رہا تھا۔ وہ اس کی جانب ہی تو آ رہی تھی۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کر کے رابیل نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھائی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ سمرا اسے اس کے سامنے سے لے کر جا چکی تھی۔ مجھے ایسے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے حسرت سے خود سے دور جاتی رابیل کی جانب دیکھا تھا، جو قدم قدم انصر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ضبط سے اس کی رگیں تن گئی تھیں، ضبط کی انتہا تھی۔ اس کی نظریں اب بھی رابیل پہ ہی جمی تھیں، جسے اب سمر انصر کے برابر میں بٹھا رہی تھی۔ دو آنسو لڑک کر اس کے گال پر گرے تھے۔ جلابیب، اشر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پکارا تھا، مگر وہ سن ہی کہاں رہا تھا۔ جلابیب، سن میری بات، چل یار، گھر چلتے ہیں ہم۔ اشر نے اسے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہاں چلیں گے نا، رک جانا، مجھے دیکھ تو لینے دے۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ اشر بامشکل ہی اس کی بات سن سکا تھا۔ میں ایک بار رابیل سے مل کر آتا ہوں اشر، ایک بار بس۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جو اشر کو اندر تک ہلا گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اسٹیج کی جانب بڑھا تھا۔ السلام علیکم، مبارک ہو آنٹی۔ اسٹیج پر رابیل کے ساتھ کھڑی فاطمہ بیگم کو دیکھ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، وعلیکم السلام بیٹا۔ انہوں نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ شدت گریہ سے سرخ ہوتی آنکھیں، بڑی ہوئی شیف، بہت بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ آ جاؤ جلابیب، انہوں نے اسے جگہ دی تھی۔ رابیل نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے نظریں چرائیں۔ نکاح مبارک ہو پیاری لڑکی۔ اس نے اس سے تھوڑے فاصلے پر چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، آپ کو آج یہاں نہیں آنا چاہیے تھا جلابیب۔ اس نے بامشکل آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا تھا۔ مجھے تو آنا ہی تھا رابیل، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نظریں اسٹیج سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے انصر پر مرکوز تھیں، جو سمر کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ رابیل نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ اپنا نام اس شخص کے منہ سے سننا اسے ہمیشہ سکون دیتا تھا، آج اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ جانتی ہیں، بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، مگر بہت اداس بھی۔ جی جانتی ہوں۔ اس نے اپنا لہجہ صاف رکھنے کی کوشش کی تھی۔ جانتی ہیں رابیل، جتنی محبت میرے اختیار میں تھی میں نے آپ سے کی، مگر پھر بھی آپ میری نہیں ہو سکی۔ تقدیر میرے اختیار میں نہیں ہے نا رابیل، شاید اس لیے میں ہار گیا۔ اس نے اپنے ہتھیلی کو تکتے ہوئے کہا تھا۔ آنسو اس کی ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ رابیل نے نم آنکھوں سے اس کے جھکے سر کی جانب دیکھا تھا۔ آپ سے ایک التجا کر سکتی ہوں جلابیب، اس نے روندی آواز میں کہا تھا۔ جب کبھی بھی آپ کو لگے کہ آپ بہت ٹوٹ گئے ہیں، آپ کی ذات بکھر رہی ہے، تو اپنی ذات کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹ کر اللہ کے سامنے لے جائیے گا جلابیب۔ وہ بہت پیار سے آپ کو سمیٹ لے گا، ان ٹکڑوں کو پھر سے جوڑ دے گا۔ میں دعا کروں گی کہ وہ میری محبت آپ کے دل سے نکال دے۔ اب کی بار وہ جب بولی تو اس کا لہجہ بالکل صاف تھا، خدا را یہ دعا میرے حق میں نہیں کیجیے گا۔ رابیل، آپ دعا ہی کرنا چاہتی ہیں تو میرے لیے یہ دعا مانگی گا، اللہ میرے دل سے آپ کی طلب نکال دے۔ آپ کی محبت نہیں، جس دن آپ کی محبت میرے دل سے نکل گئی، اس دن جلابیب کی روح بھی اس کے جسم میں نہیں رہے گی۔ رابیل نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔
کیا تھا وہ شخص؟ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ میں زندہ ہوں رابیل، وہ کرب سے مسکرایا تھا۔ وہ آج بھی اس کے کہنے سے پہلے سمجھ گیا تھا۔ اس کی بات پہلی بار اسے خود اپنے آپ پر ترس آیا تھا۔ الوداع پیاری لڑکی، خدا سارے جہاں کی خوشیوں سے آپ کا دامن بھر دے۔ انصر کو اسٹیج پر آتا دیکھ اس نے الوداعی کلمات کہے تھے۔ اس بار اس نے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکا نہیں تھا۔ اللہ نگہبان پیاری لڑکی، وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رابیل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کے جھکے سر کا مطلب وہ بآفسانی سمجھ گئی تھی۔ اللہ کی حفاظت میں اس کے لب ہلے تھے۔ دل سے اسے الوداع کہنے پر راضی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا وہ انصر سے بہت خوش دلی سے گلے مل رہا تھا۔ رابی، فاطمہ بیگم کی آواز پر وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ انہوں نے تشویش سے اس کی بے تحاشا سرخ ہوتی آنکھیں دیکھی تھی۔ مجھے اندر لے چلیں ماما، اس نے روندی آواز میں کہا تھا۔ انہوں نے سمر کو اشارے سے اسے لے جانے کا کہا۔ فرشتے کو ظلم سے بچانے کے لیے آپ نے کسی سے اس کے زندہ رہنے کی وجہ ہی چھین لی ماما۔ اشر نے نم آنکھوں سے باہر جاتے جلابیب کو دیکھا، پھر اس کے پیچھے گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی سمر اسے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کے اصرار کرنے پر فرشتے کو بھی اس کے حوالے کر گئی تھی۔ الوداع پیاری لڑکی، اس کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ آنسو تواتر سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ فرشتے کو بیڈ پر سلا کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی جیولری اتار رہی تھی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر سرت سے پیچھے مڑی۔ دروازہ بند کر کے اندر آتے انصر کی نظریں اس پر ٹھہری تو گئی تھیں۔ وہ ہو بہو عرش کی طرح تھی، مگر اس کی عرش نہیں تھی۔ بے اختیار اس کی نظریں بیڈ پر گئی تھی۔ بالکل اسی طرح ریڈ لہنگا پہنے آڑی ترچھی لیٹی عرش کا عکس ابھرا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو صاف کیا۔ بیٹھو رابیل، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ جو ڈریسنگ روم کی جانب جا رہی تھی اس کی آواز پر پلٹی تھی۔ رابیل، دھیمے لہجے میں ایک مخصوص لہجہ اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں نمی گھلی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو رابیل، نے کہا جن حالات میں ہوا ہم دونوں کے لیے ہی غیر متوقع تھا۔ میں چاہتا ہوں کچھ باتوں کی وضاحت آج ہی کر دوں۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے میری بات سن لے پلیز۔ اس نے اس کی بات کاٹی تھی۔ کہو۔ انصر نے بغور اس کے جھکے سر کی جانب دیکھا تھا۔ رابیل نے لب بھینچے، شدت گریہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھ سے نکاح کرنے کی واحد وجہ فرشتے ہے، یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ میں عرش کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی، یہ بھی جانتی ہوں، اور میں عرش کی جگہ لینا بھی نہیں چاہتی۔ میری صرف شکل عرش سے ملتی ہے۔ میں عرش نہیں ہوں اور نہ میں بننا چاہتی ہوں۔ آپ سے مجھے نہ اپنے کوئی حقوق چاہیے اور نہ میرے کوئی فرائض ہیں۔ اس نے صاف لہجے میں کہا تھا۔ اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی وہ اس پر بہت کچھ واضح کر گئی تھی۔ انصر نے حیرت سے اسے دیکھا جو اب بھی اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک بات اور، میں یہاں صرف فرشتے کی ماں بن کر آئی ہوں۔ آپ سے نکاح کی واحد وجہ بھی فرشتے ہی ہے۔ میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں۔ اسے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر اس نے مزید کہا تھا، اور کوئی بھی وضاحت کرنا چاہتے ہیں آپ یا میں جاؤں؟ اپنی بات مکمل کر کے اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں، اور کچھ نہیں کہنا مجھے، تم جاؤ چینج کر کے سو جاؤ، اس نے اس کی جانب دیکھے بنا کہا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا ڈبہ اٹھاتا بنا اس کی جانب دیکھ وہ بالکنی کی جانب بڑھا تھا۔ گہری سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد وضو بنا کر جائے نماز پر کھڑی تھی۔ آپ تو دلوں کے حال سے واقف ہیں میرے اللہ، مجھے سکون دے دے مولا۔ آنسو روانی سے گر رہے تھے۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز اپنے اللہ کے سامنے اپنے سارے آنسو بہانے میں مشغول تھی۔ وہ تیزی سے لان سے نکلا تھا۔ جلابیب، رک، میں ساتھ چلوں گا تیرے۔ اشر اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر گاڑی کا دروازہ کھولتا اندر بیٹھا۔ اشر دوسری طرف سے جا کے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ بہت تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ آنسو مسلسل اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ جلابیب، آرام سے یار، تو گاڑی روک، میں ڈرائیو کرتا ہوں۔ رک یار، اشر نے فکر مندی سے اسے پکارا تھا۔ وہ اس کی بات کی طرف کوئی توجہ دیے بغیر
گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر رہا تھا۔ جلابیب ہوش میں آ یار، اشر نے تقریباً چیختے ہوئے کہا تھا۔ وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی اشر، اس کے لہجے میں نمی گھلی تھی۔ جلابیب تو گاڑی روک پلیز، اشر نے التجائی انداز میں کہا تھا۔ وہ میرے سامنے سے کسی اور کے پاس چلی گئی اشر، وہ میری طرف آ رہی تھی، ان کے قدم میری جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ سمر اسے انصر کے پاس لے گئی اشر، وہ اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا، آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ آنسو کی وجہ سے آگے کا منظر دھندلا رہا تھا۔ اشر نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کے مسلسل بجتے ہارن کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے سامنے سے آتی گاڑی کی جانب دیکھا۔ اشر نے سرعت سے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے گاڑی سائیڈ کی۔ ایک جھٹکے سے جلابیب کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا۔ اشر نے گاڑی روک کر غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیا کرنے جا رہا تھا تو؟ ابھی اگر میں نے نہیں روکا ہوتا تو جانتا ہے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، یہ جو عشق کے ستائے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی قسمت میں اتنی آسانی سے موت کہاں ہوتی ہے؟ ان کی تقدیر میں تو ہر روز مرنا لکھا ہوتا ہے، بار بار مرنا۔ وہ اشر کی جانب دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اور تو فکر نہیں کر اشر، تیرے یار کی قسمت میں بھی اتنی آسان موت نہیں ہے۔ مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اتنی جلدی نہیں مرے گا جلابیب، انہیں اپنی نظروں کے سامنے کسی اور کا ہوتا دیکھ کر بھی میں زندہ ہوں۔ یہ گاڑی میرا کیا بگاڑ لیتی یار؟ وہ استہزائی انداز میں ہنسا تھا اور پھر ہنستا چلا گیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے یوں بے تحاشا ہنستے ہوئے وہ اشر کو وحشت زدہ کر گیا تھا۔ اس کا سزا سمرا روپ بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ کسی اور کے لیے سجی سنوری تھی، یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے رو تھا۔ اس کی ہنسی کی آواز مزید بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اتنی ہی روانی سے اس کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اور پھر اشر کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا۔ اس کے بلند قہقہے رونے کی آواز میں تبدیل ہونے لگے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ 6 فٹ کا مرد اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے بلند آواز میں رو رہا تھا۔ اشر خود بھی اس کے ساتھ آنسو بہا رہا تھا۔ اس کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے جس سے وہ اپنے دوست کو دلاسا دے سکے، سو اس کے ساتھ ہی آنسو بہا رہا تھا۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے جلابیب کو گلے سے لگا لیا تھا۔ مجھے رابیل چاہیے اشر، مجھے وہ چاہیے، پلیز مجھے رابیل دے دے، مجھے رابیل چاہیے۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اس کے منہ سے بے ربط سے جملے ادا ہو رہے تھے۔ جلابیب ادھر میری طرف دیکھ۔ کافی دیر بعد اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ رابی کی خوشی چاہتا ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر وہ اب کسی اور کی ہے۔ جتنی جلدی تم یہ حقیقت تسلیم کرو گے، یہ تم دونوں کے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا، خاص کر رابی کے حق میں۔ سمجھ رہا ہے میری بات؟ اس کے کچھ جواب نہیں دینے پر اس کا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ بہت مشکل سے وہ اسے گھر تک لایا تھا۔ اسے ایک کمرے میں بٹھا کر وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وقفے وقفے سے اس کی سسکی گونج رہی تھی۔ اشر خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اشر تو انصر کو کبھی پتہ لگنے نہیں دینا کہ رابیل مجھ سے محبت کرتی تھی۔ کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی ماضی میں بھی کسی اور شخص کی محبت میں مبتلا ہو۔ کافی دیر بعد وہ بولا تھا۔ اس کا لہجہ صاف تھا۔ اشر نے اس بات میں سر ہلاتے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تھا۔ ایک ہی سانس میں گلاس ختم کرتے اس نے اس کی جانب بڑھایا۔ اشر نے گلاس پھر سے بھر دیا تھا جسے اس نے دوبارہ ایک ہی سانس میں ختم کر دیا۔ پیاس پھر بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر بیڈ کی پشت پہ سر ٹکایا تھا۔ آنسو ایک بار پھر امڑنے کو بےتاب تھے۔ کیا کروں ایسا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح میرے دل کو سکون مل جائے رابیل؟ اذان کی میٹھی آواز وہ آنکھیں بند کر کے سسکا تھا۔ اذان کی میٹھی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ آواز اس کے دل کے سکون کے لیے کافی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے اذان کے لفظوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا۔ اذان کے بولوں کے ساتھ ایک سکون تھا جو اس کے اندر سرایت کرتا جا رہا تھا، ایک اطمینان تھا جو اس کے چہرے پر پھیلتا جا رہا تھا۔ میں یہ کیسے بھول گیا، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بڑبڑایا تھا۔ اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ بہت ٹوٹ گئے ہیں، بہت بکھر گئے ہیں، تو اپنے وجود کے ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو اللہ کے حوالے کر دینا، وہ بہت پیار سے آپ کو سمیٹ لے گا۔
آپ کے وجود کو جوڑ دے گا۔ اس کی دھیمی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی، اسے لگا وہ اس کے قریب سے پکار رہی ہے۔ اٹھیں جلابیب، خود کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ جلابیب کہاں جا رہا ہے؟ اشر اسے یوں اٹھتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ اس کے پیچھے وہ باتھ روم تک آیا تھا۔ اسے وضو کرتا دیکھ اسے بھی کچھ اطمینان ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ خود کو اللہ کے حوالے کر رہا تھا۔ آج نماز پڑھتے ہوئے اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے دل کی باتیں اللہ کو بتا رہا ہے۔ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ وہ ساری رات بیلکنی میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا تھا۔ زندگی نے یکدم ہی رخ بدل ڈالا تھا۔ انصر، ہم آپ کے بیبی کا نام کیا رکھیں گے؟ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ میرے بیبی کا نہیں مسز، ہمارے بیبی کا۔ انصر نے اس کی انگلیاں آزاد کروائی تھیں۔ آپ بتائیں آپ کیا نام رکھنا چاہتی ہیں؟ اس نے اسے خود سے قریب کیا تھا۔ میں نہیں رکھوں گی۔ اگر بیبی بوائے ہوا تو اس کا نام رابی رکھے گی، اور اگر بیبی گرل ہوئی تو اس کا نام آپ رکھیں گے۔ اس نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ پر میں جانتی ہوں میرا نام بیبی بوائے ہوگا اور اس کا نام رابی رکھے گی، اس نے پر یقین لہجے میں کہا تھا۔ آپ ہمارا کیوں نہیں کہتی مسز؟ کبھی میرا کہتی ہیں، کبھی آپ کا کہتی ہیں، ہمارا بیبی کہیں نا۔ انصر نے اس کے گال کھینچے تھے۔ میں اور آپ الگ تھوڑی ہیں، میں اپنا کہوں یا آپ کا کہوں، بات تو ایک ہی ہے، اس نے شرارت سے کہا تھا۔ سگریٹ ختم ہوتے ہوتے اس کی انگلی تک آ گئی تھی۔ جلن کے احساس پر وہ حال میں لوٹا تھا۔ گہری سانس خارج کرتا وہ نماز پڑھنے کی غرض سے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ رات میں وہ ایک دفعہ اندر گیا تھا تو وہ جاگ رہی تھی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ پھر سے بیلکنی میں چلا گیا تھا۔ اندر جاتے ہی نظریں رابیل پر گئی تھی، جو ارد گرد سے بے خبر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے پاس ہی فرشتے بیٹھی اسی کے انداز میں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے اپنی زبان میں کچھ بڑبڑ کر رہی تھی۔ انصر نے حیران نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر ایک نظر رابیل پر ڈالی۔ آنسو موتیوں کی مانند اس کے شفاف چہرے پر گر رہے تھے، لب آہستہ آہستہ سے ہل رہے تھے۔ ایک نور کا حالہ تھا جو اس کے گرد محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے زیادہ خوبصورت منظر اس کی آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل نے اعتراف کیا۔